السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیکم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک بہت اہم ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر والدین اپنے بچوں کو دین بھیجنے کے لیے، اپنے بچوں کو دین حاصل کرنے کے لیے مسجد اور مدارس میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے بیٹے یہ ناظرہ قرآن مجید پڑھ جائیں، ہماری بیٹیاں ناظرہ قرآن مجید پڑھ جائیں، ہمارے بچے قرآن مجید کے حافظ ہو جائیں اور ہمارے بچے یہ دینی علوم سے پر نور ہو جائیں۔ ایسے والدین بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ جن کا انتخاب مساجد اور مدارس ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو پرائمری یا مڈل یا میٹرک کی تعلیم کے بعد فوراً شعبہ حفظ کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مدرسۃ البنات میں داخل کرواتے ہیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجتے ہیں۔ وہ بچے بھی مبارکباد کے حقدار ہیں اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، میں اللہ کی رحمت سے اسلام آباد کے اندر دینی ادارہ بنا رہا ہوں، جس میں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ اور 1 سالہ تربیتی کورس اور منظم طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر قبول فرمائیں گے اور میری مدد فرمائیں گے۔ ایک عورت نے میرے ساتھ رابطہ کیا، واٹس ایپ میں میسج آیا کہ قاری صاحب ہمارا بیٹا شعبہ حفظ میں داخل ہے، تو اسلام آباد میں کس جگہ پر آپ ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے ایڈریس بتایا کہ اس علاقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ادارہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے بیٹے کو آپ شعبہ حفظ میں داخل کر لیں گے؟ تو میں نے کہا آپ کا بیٹا وہ شعبہ حفظ میں داخل ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ادارے میں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، تو ان کو داخل کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے سے میسج تھا اس بہن کا کہ قاری صاحب ہمارا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، وہاں قاری صاحب بہت مارتے ہیں۔ والدین اپنے بچے کو صبح جلدی اٹھا کر ناشتہ کر کے اس کو اچھے کپڑے پہنا کر مسجد اور مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر قاری صاحب اسے سبق سنتے ہیں۔ اگر اس کا سبق نہیں صحیح یاد نہیں، اس میں غلطیاں ہیں، تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر جو اس سے زیادہ سزا دینے والے، وہ زبانی اذیت دیتے ہیں، بچے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، جس کا اثر اس کے دماغ پر پڑتا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ جو اساتذہ کرام ہیں، وہ جناب اس کو کان پکڑا دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ وہ کان پکڑاتا ہے۔ یہ جی بڑے استاد ہیں تربیت یافتہ، یہ کہتے ہیں جناب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اونچے کر لیں، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر آخری حربہ کان پکڑا کر مارتے ہیں۔ اس سے آگے حربہ کہ اس کو الٹا لٹا کر دونوں بازو وہ اس کے ایک بچہ پکڑ لیتا ہے، دونوں ٹانگیں ایک اور اوپر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے دینی اداروں کی۔ یہ تمام اداروں کی بات میں نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں تقریباً 95% ایسے ادارے ہیں جن میں بہت زیادہ اچھے استاد ہیں، بہت مشفق استاد ہیں، لیکن جو شعبہ حفظ کا نظام ہے، اس میں اکثریت ہمارے قرائے کرام بچوں کو اتنا مارتے ہیں، وہ مارتے اتنا ہے کہ وہ نہ بچے پھر گھر کے رہتے ہیں اور نہ پھر مسجد اور مدرسے کے رہتے ہیں۔ دور کیا جانا ہے، میرے 2 بھائی چھوٹے، آج سے 20 سال پہلے ہم نے فیصل آباد کے ایک نامی گرامی قاری صاحب ہیں، وہاں ہم نے داخل کروا دیا۔
ہم جب بھی مدرسے میں گئے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے، تو ہمارے بچے جو ہے میرے چھوٹے بھائی وہ کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر یاد کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ ان کو سبق یاد نہیں ہے، استاد کہتا ہے ان کو کھڑے ہو کر یاد کرو۔ ان کو 10-15 منٹ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر یاد نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جناب پھر اس کو اور سزا، پھر اور سزا۔ آخری سزا یہ ہے کہ الٹا لٹکا دیں بچے کو اور اس کے ہاتھ پکڑ لیں اور اس کے پاؤں پکڑ لیں اور مارنا شروع کر دیں۔ یہ میں خود یعنی عینی شاہد ہوں ان باتوں کا۔ حقیقت یہ ہوئی کہ ہمارے بھائی گھر میں گئے، والد صاحب کو کہا کہ ہم نے مدرسے میں نہیں پڑھنا، شعبہ حفظ میں ہم نے نہیں پڑھنا، اگر ہمیں دوبارہ آپ بھیجیں گے ہم وہاں سے کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ سامعین کرام، بے شمار مائیں جو اپنے بچے کو ایک رات گھر سے باہر جو ہے رہنا گوارا نہیں کرتی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اپنے بچے کو مدارس میں بھیج دیتے ہیں۔ تو خدا را ایسے اساتذہ کرام میں پھر بھی آپ کو عزت سے بلاتا ہوں، آپ کسائی نہ بنیں، آپ وارث رسول بنیں، آپ صاحب قرآن بنیں، آپ معلم اور استاد بنیں، کسائی نہ بنیں۔ یقین کریں بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ بچے پھر ان کا نہ گھر جانے کو دل کرتا ہے نہ مدرسے کو رہنے کو دل کرتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر بچہ سبق نہ یاد کرے، بچہ بات نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ 4 کتاباں آسمانوں اتری، 5واں آیا ڈنڈا۔ ہم تو صرف ڈنڈا، مار کوٹ، پھینٹی یہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک یہی طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو 1400 سال پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ، صحابہ کرام کو قرآن، سب سے پہلے قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے نا، اور سب سے پہلے استاد بھی آپ ہیں نا، آپ نے صحابہ کرام کو قرآن یاد کروایا۔ آپ جتنے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے جتنے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر تو فیل دوسی آخری صحابی تک، کوئی ایک صحابی بتائیں کہ جس کو سبق یاد نہ ہوا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے عزتی کی ہو، اس کو برا بھلا کیا ہو، اس کو کوئی بھی سزا دی ہو۔ مارنا دور کی بات ہے، چھڑی یا ہاتھ سے مارنا دور، کوئی سزا کسی قسم کے رسول اللہ نے دی ہو آپ مجھے دکھا دیں۔ قرآن سارا آپ کے پاس ہے اور حدیث کی کتابیں ساری آپ کے سامنے۔ ایک مثال دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپیڑ، ایک ہاتھ، ایک چھڑی کسی کو ماری ہو یا کسی کی بے عزتی کی ہو، برا بھلا، ایک مثال آپ دیں۔ میرے بھائیو، اگر قرآن یاد کروانا ہے تو طریقہ رسول اللہ کا، پھر آگے اس کے آگے آ جائیں۔ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے آگے دین کو پھیلایا ہے۔ کسی صحابی نے کسی اپنے شاگرد سے قرآن سنا اور اس کی غلطی ہوگی، اس کو نہ آیا اور اس کو کان پکڑائیں، اس کی پھینٹی لگائی ہو، اس کو برا بھلا، اس کی بے عزتی کی ہو، ایک مثال مجھے دیں آپ صحابہ کرام کی۔ خلفائے راشدین کے دے دیں، عشرہ مبشرہ کی دے دیں، آپ مہاجرین کے دے دیں، انصار کی دے دیں، بدر والوں کی دے دیں، کوئی مثال تو میرے سامنے لائیں۔ یہ بڑی دل کے دکھ اور درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو کیوں قرآن اور حدیث سے دور کیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ قراء اور حافظ۔ میں ایک علاقے میں گیا، یہ ابھی صرف 2 مہینے کی بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو قاری صاحب جو ہے نا بچوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو میں تو نماز میں مصروف تھا لیکن آواز تو آ رہی تھی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جڑے بھی استاد نے اسی بھی یہاں سے بغیر مار تو پڑے ہیں، سانوں بھی ساڑے استاد مارتے سی، لہذا اتنے میں تمہیں اگر مارا تو تسی جا کے گھر نہ دسیا کرو۔ یہ ان کو نصیحت کر رہا تھا۔ میں نے سننے کے بعد پریشان ہو گیا کہ یہ نظام کب تک چلتا رہے گا؟ یہ ہمارے قراء کرام، ہمارے مدرسین، اس کی اصلاح کا کون کرے گا آ کر؟ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے اگر یاد نہ کریں، بات نہ مانیں تو پھر کیا کریں؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، دونوں طریقے جو ہے آپ بیک وقت جو ہے ان کا نفاذ کریں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی آپ ذہنی تربیت کریں، اس کو یہ بتائیں کہ آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ راستہ، یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کے بدلے میں اللہ ذوالجلال آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کے مقرب فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ معمولی سفر نہیں ہے۔
آپ قرآن مجید کے حافظ اور قاری بن جائیں گے، آپ کے والدین کو اللہ ذوالجلال تاج پہنائیں گے، سورج اور چاند ان کی روشنی نور کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ آپ ان کو اہمیت بتائیں کہ آپ کون لوگ ہیں، اور پھر جس کتاب کو، قرآن مجید کو آپ یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے۔ آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں محبت سے، شوق سے، پیار سے، دل سے، تو اس کا اجر کتنا ہے؟ الف لام میم 3 حروف پڑھے، 30 نیکیاں اس کی مل گئی ہیں۔ تو ان کو سمجھائیں کہ یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم راستہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، تو اس کو دل سے، شوق سے یاد کریں۔ میں کہتا ہوں کہ شوق دلایا جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال جو دیں گے، قیامت والے دن قرآن کا قاری پڑھنا شروع کر دے گا۔ جہاں قرآن مجید کی آخری صورت، سورۃ الناس کی آخر کی آیت کی سین آئے گی، وہاں اس کا جنت میں مقام ہوگا۔ آپ اس کو فضیلت بتائیں، آپ اس کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، جو قرآن کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض بچے ہوتے ہیں، کچھ ان کو والدین تھوڑا سا سمجھائیں، اور کچھ اساتذہ کرام سمجھائیں، اور ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ وقت پر نہیں آئیں گے، لیٹ آئیں گے، تو لیٹ آنے کی وجہ سے یہ آپ کے والدین نے آپ کو جلدی نہیں اٹھایا، جلدی ناشتہ نہیں دیا، جلدی آپ کو لباس نہیں دیا، آپ کی تیاری نہیں کروائی، تو آپ کو لہٰذا اگر آپ لیٹ آئیں تو اتنا جرمانہ ہے، آپ کو مناسب تھوڑا سا جرمانہ رکھ دیں۔ اور اس کے بعد اگر بچے کو آپ روزانہ موقع دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں، بچہ توجہ نہیں کرتا، بچہ دل لگا کر نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہیں جو بچہ سبق نہیں سنائے گا، آج سبق نہیں سنائے گا، چلو اگلے دن تک ہم اس کو مہلت دیتے ہیں، وہ اس کو یاد کرے۔ صبح اس کو جو سبق دیا ہے تو وہ زور سے پہلے سنائے۔ زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو عصر کے بعد وہ سبق سنائے، اور پھر اگر اگلے دن تک چلے جائے تو اس کو تقریباً اتنا جرمانہ ہے، اس کے مثلا 100 روپے رکھ لیں، 50 روپے رکھ لیں، 20 روپے رکھ لیں، جرمانہ رکھ دیں، اور 7ویں دن جو ہے وہ جرمانہ اکٹھا کر کے اس کی لسٹ بنا کے اس کے والدین کو پہنچائیں کہ آپ کے بچے نے یہ جو کمزوریاں کی ہیں، ہماری بات نہیں مانی، اس نے توجہ نہیں کی، یہ جرمانہ ہے۔ جب بچہ والدین سے وہ جرمانہ، وہ پیسے لینے جائے گا تو بچے وہ کہیں گے یہ کیوں ہے، وہ والدین استاد سے رابطہ کریں کہ ہمارے بچے نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو آپ نے جرمانہ لگایا ہے، تو وہ بتایا کہ یہ معاملے ہیں اس کے۔ آپ بچے کو سمجھائیں، پہلا جرمانہ آپ ادا کر دیں، اور اگلے ہفتے کے لیے اس کو سمجھائیں کہ یہ ہماری بات مانے، سبق یاد کرے، احترام کرے، کلاس میں جو معمولات ہیں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، شرارتیں نہ کرے، بچوں کے ساتھ نہ لڑے۔ تو اگر یہ بچہ نہیں لڑے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر ہم جرمانہ؟ تو میں سمجھتا ہوں 1 ہفتہ آپ لگائیں گے، 2 ہفتہ لگائیں گے، تیسرے ہفتے والدین خود اپنے گھر میں اس کی صحیح مرمت کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا تیری ایسی شکایات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ استاذ ہیں، آپ معلم ہیں، آپ العلماء ورثۃ الانبیاء میں سے ہیں، آپ اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں، والدین ان کی تربیت کے لیے اٹھائیں۔ آپ محبت اور پیار اور ان کو ایسی باتیں سکھائیں جس سے وہ دین کو، یقین کریں ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ بچے جو ہیں نا ان کا گھر میں دل نہ لگے بلکہ مدرسے میں لگے، مسجد میں لگے، وہاں استاد ایسے مشفق ہوں کہ بچوں پر اس طرح سے خرچ کریں، اس طرح سے ان کو پڑھائیں کہ بچے گھر میں رہنے کے علاوہ مدرسے میں رہنا، مسجد میں رہنے کو زیادہ وہ اپنے لیے بہتر سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے مہمان ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، ان کو قطعاً نہ مارا جائے، ان کو قطعاً سزا نہ دی جائے۔ اساتذہ کرام یہ نہ سوچیں کہ جب ہمارا وقت تھا تو ہماری تربیت یا ہمیں جنہوں نے پڑھایا وہ قاری، وہ بڑے خود ان کو مارے پڑی تھی، مار کھا کر وہ استاد بنے، اور آج ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم نے بھی مار کھائی، آگے بچوں کو بھی مارنا ہے۔ یہ غلط رویہ، غلط انداز چھوڑ دیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت میں کمی تھی، ان کو نظام تعلیم پڑھانے کا صحیح گر نہیں تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول معلم تھے، ان سے بہترین کوئی معلم نہیں تھا۔ خلفائے راشدین معلم تھے، ان سے بہترین کوئی معلم نہیں ہے۔ ان کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے دین جس طرح آگے پھیلایا ہے، یاد کروایا، پہنچایا ہے، اس طرح سے ہم خدمات
انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ادارہ ہے اسلام آباد کے اندر محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اس میں 4 شعبوں کا ہم نے اجرا کر دیا ہے، داخلے جاری ہے، رجسٹریشن کروائیں، ابھی رابطہ کریں۔ رمضان کے بعد شوال میں جب ہماری کلاسیں شروع ہوگی پھر ہماری تعداد پوری ہو جائے گی، پھر بعد میں یہ نہیں کہنا قاری صاحب ہمیں لیٹ پتہ چلا ہے۔ میں کافی دنوں سے اعلان کر رہا ہوں نورانی قاعدہ اور شعبہ نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن مجید اور شعبہ حفظ خواتین حضرات کے لیے، اور 1 سالہ تربیتی کورس خواتین حضرات کے لیے۔ اسلام آباد راولپنڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ 15 سال سے 50 سال کے خواتین حضرات کو ہم یعنی اس کورس میں شامل کریں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو ہمارا 1 سالہ تربیتی کورس ہے اس میں پورے پاکستان اور بیرون ممالک سے خواتین حضرات بھی اس میں شامل ہو۔ جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز ہیں، اس طرح گھر بیٹھے بھی ہمارے اس کورس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا شعبہ ہمارا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو لے کر ہم اللہ کی مخلوق میں ہم پھیل جائیں، تو اس میں ہمیں علماء کرام کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے علماء کرام جو دعوت میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، جو ایک دن میں صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے سکتے ہیں، اپنے مخصوص جو ہے آپ کے معمولات ہیں، آپ کا کاروبار ہے، اس سے آپ روزانہ جتنا بھی وقت نکال سکتے ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو لے کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کروں گا۔ اور اسی طرح ہماری وہ بہنیں، ہماری بیٹیاں جو کہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور عالمہ اور حافظہ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، جو اللہ کے دین کے دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد راولپنڈی میں ہر محلے کی سطح پر خواتین کی ایسی تنظیم اور ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہوں کہ محلے کی سطح پر ہماری خواتین، ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین کو وہ خود دین سکھائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ میرے ساتھ ملیں گے، ہم مل کر اللہ ذوالجلال کے دین کو عام کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ یہ چوتھا شعبہ میرا تبلیغ کا ہے۔ اس میں پورے جناب اسلام آباد راولپنڈی کی جتنے علماء ہیں، مدرسین ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ مساجد ہیں، سب میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میرے واٹس ایپ نمبر اوپر ہیں، آپ بتائیں، رابطہ کریں، اپنا نام بتائیں، اپنی مسجد، اپنا ایڈریس بتائیں محلے کا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اللہ کی راہ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستوں میں چلائیں گے، اور اس طرح اللہ کا دین پھیلے گا۔ اور ایسی خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، حافظہ ہیں، مدارس سے پڑھا ہوئے ہیں، بعض خواتین اکیلی حافظہ ہیں، وہ بھی رابطہ کریں، کئی اکیلی عالمہ ہیں، انہوں نے حفظ نے، وہ بھی رابطہ کریں۔ اور بعض خواتین ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، شوق ہے، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ان کو 1 سالہ تربیتی کورس میں کرواؤں گا، اور پھر اس کے بعد ان کو میں انشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں ان کو مصروف کر دوں گا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی کلاسیں رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی شوال میں لگیں گی۔ اس ادارے کے ہمارے سارے معاملات ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ سب آپ نے اور ہم نے مل کر اس کو چلانا ہے۔ اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کے ادارے کا رینٹ، بجلی کا بل، گیس کا بل، اساتذہ کی تنخواہیں اور تعلیمی اخراجات، اور ایک بہت بڑا ہمیں مکتبہ یعنی لائبریری ہم نے اس میں قائم کرنی ہے، جس میں حدیث کی اور تفسیر کی اور ساری فقہ، اصول فقہ کی کتابیں اس میں جمع کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بھائی دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کتاب کے اوپر سے پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، رسول اللہ کا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے مالی تعاون کرنے کے لیے بھی آپ رابطہ کریں۔ پاکستان اور بیرون ممالک سے خواتین حضرات جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مالی یعنی تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اسلام آباد میں 2 ایکڑ جگہ خریدنا چاہتے ہیں اس ادارے کے لیے۔ اس کے لیے بھی ہمیں جگہ کی خریداری اور تعمیر کے لیے ہمیں معاونین کی ضرورت ہے۔ تو جو خواتین حضرات اس میں جگہ لے کر دینا چاہیں یا اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہیں، وہ پہلی فرصت میں رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم دین کو غالب کرنے کے لیے سب ہم مل کر محنت کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس راستے پر ہمیں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔